بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، آج ہم بات کریں گے انڈیا ورسز انگلینڈ سیکنڈ ٹیسٹ میچ کی اور ڈے 2 کی۔ پر ڈے 2 ختم ہونے والا ہے، کچھ ہی اوورس رہ گئے، صبح تو ختم ہو جائے گا۔ انڈیا کی گرفت بہت مضبوط ہے، 70-30 جا رہا ہے۔ انڈیا کا چانس 70% اور انگلینڈ کا 30%۔ انگلینڈ نے اپنا چانس خود کم کیا اس میچ میں۔ جیمی اسمتھ اور ایڈی برو کی پارٹنرشپ اتنی اچھی لگی، اتنی زبردست پارٹنرشپ لگی 300 سے اباف کی۔ ان کے ساتھ کرس ووکس نے ٹیل اینڈرسن نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بس آئے اور واپس گئے۔ ایسے لگتا ہے ان کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ٹیل اینڈرسن نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اور سراج نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کیا، اس کو مینشن کرنا لازمی ہے، اس نے بالنگ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہے۔ اور بات کریں کہ پارٹنرشپ کی، تو پارٹنرشپ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی۔ ایری بروک نے بھی 150 سے ابو اسکور بنایا اور جیمی اسمتھ نے بھی 150 سے ابو 170 بنائے اسکور۔ اور ان دونوں کی پارٹنرشپ سے انڈیا 400 سے ابو کیا، ورنہ وہاں کیا تو میں 110 پہ 5 یا 90 پہ 5 تھے ان کا، تو یہ حساب تھا۔ سراج نے ان کے شروع کے جو پلیئرس تھے نا، ان کو ایک دم سے سراج اور آکاش دیپ نے آؤٹ کر دیا تھا۔ 5 آؤٹ ان کے جلدی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 300 ابو کی پارٹنرشپ لگتی اور آؤٹ اسٹینڈنگ پارٹنرشپ کی۔ اور اس کے بعد بات کریں گے، اگر فرض کرو کہ لیڈ جو 580 سے بہت اسکور تھا، 600 وہ بنا لیتا ہے انگلینڈ، تو انڈیا کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کی کوئی عزت باقی رہتی؟ شمن گل کیا سوچتا ہے، میں 250 سے ابو اسکور بنا کے بھی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کی تو بھائی عزت ساری ختم ہو گئی تھی۔ کیونکہ انڈیا کا ویک لنک یہ ہے کہ ان کا بمراہ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور بمراہ ایک ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے، 2-3 کھیلتا ہے تو انجری میں آ جائے، تو اس کی فٹنس پہ سوال ہیں۔ اگر اس کی فٹنس پہ اتنے سوال تھے تو آپ اس کو آئی پی ایل کیوں کھلایا؟ آپ لوگوں نے کیوں آئی پی ایل میں اتنا رگڑا دیا اسے؟ جب پتہ پہ پریمیم بالر ہے، سب سے بیسٹ بالر بمراہ ہے، تو آپ اسے کیوں اتنا تھکاتے ہیں؟ میں تو سمجھ نہیں آتا آج کل کے پلیئرس ہیں کہ وہ اتنی جلدی ان کی انجری کیوں آ جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی یہی حساب ہے، انڈیا میں بھی کہتے ہیں بمراہ پر اسٹار کی فٹنس آپ چیک کریں، کمنس کی دیکھیں، اظہر کی دیکھیں، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی فٹنس ہے۔ ان کی فٹنس کے آگے ہمارے ایشین بالرز کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھائی ان کی ایکسرسائز کا بالکل الگ ہے سسٹم پورا ان کا۔ انگلینڈ نے غلطی کی ہے، انگلینڈ کے کوئی بیٹسمین نے ساتھ نہیں دے سکا ان کا۔ اور ابھی ان کی بیٹنگ چل رہی ہے انڈیا کی، کے ایل راہل کھیل اچھا، ابھی ایک آؤٹ ہوا ہے ان کا انڈیا کا، پر اب 240 سے ابو 250 آلموسٹ ان کی لیڈ ہوگی۔ ابھی ان کی ایک وکٹ گری ہے، تو میرے خیال سے 400-450، اگر ان کو میچ جیتنا ہے تو 500 تک کا تو ٹارگیٹ دینا پڑے گا، اور نئے ٹارگیٹ چیز ہو جائے گا۔ میں آپ شرطیہ کہتے ہیں انگلینڈ ٹارگیٹ چیز کر لے گا، کیونکہ ان کی انڈیا کی بالنگ میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں، ویک لنک ہے کی بالنگ بمراہ نہیں ہے۔ انگلینڈ اتنا وہ کمفرٹیبل ہی فیل کر رہا ہے ابھی تک، تو ان کے جو 2 پلیئرس آپ نے دیکھا نہیں کیسے 300 سے ابو کی پارٹنرشپ ہوا۔ اب اگلی اننگس میں نہیں یہ جلدی آؤٹ ہوں گے، ان کے 5 آؤٹ آپ کو شرط لگا دیا، تو اگلی اننگس میں کوئی جلد بازی نہیں کریں گے اور ان کی پارٹنرشپ لگے گی، تب تو انگلینڈ ابھی انڈیا بھی ڈرا ہوا کہ ہمیں کوئی میچ جیتے ہی نہیں ہے۔ ابھی 70-30 جا رہا ہے میچ، دیکھتے ہیں۔ کل کا ڈے بہت امپورٹنٹ ہے انگلینڈ کے ساتھ، کل بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، کیونکہ وہ یہ میچ جیتنا چاہیں گے، یا جیت نہیں سکتے تو ڈرا تو کرانا چاہیں گے ہمیں۔ اتنی آسانی سے انڈیا کو نہیں جیتنا چاہیے، وہ بھی اپنے ہوم کنٹری میں، تو وہ اتنی آسانی سے انڈیا کو میچ نہیں جیتیں گے۔ وہ اپنی پیچ کا، اپنی کنٹری کا بہت ہوم ایڈوانٹیج بہت زیادہ لیتے ہیں انگلینڈ اور آسٹریلیا والے، ہمارے جیسے نہیں، ہم تو اپنے ملک میں پیار دیتے ہیں۔ انڈیا بھی بہت لیتے ہیں، انڈیا بھی بہت کم۔ ابھی نیوزی لینڈ سے پاس جو سیریز ہوئی تھی ان کی آ رہا تھا، پر بہت کم، وہ ایک سیریز ہو کتنے سالوں میں ایک سیریز، 10-12 سالوں میں ایک سیریز ہو رہا 15۔ تو ہمارا جو کنٹری ہے پاکستان ہے، اس کی نہیں ٹریک بنائے انہوں نے، خود بھی ہار گئے ویسٹ انڈیز سے۔ اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ کل کا ڈے بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں ٹیموں کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب انگلینڈ کیا ان کو 400 کے انڈر آؤٹ کر سکتے ہیں؟ چیک کرتے ہیں کل ان کا ڈے 4۔
چلیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔